Welcome to Enlighten Your Souls with Islamic knowledge provided by the platform of Ruke Buli, Speech of Soul. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وان سہل بن حنظلہ رضی اللہ تعالی قال مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببعیر قد لحق زحره ببطنه فقال اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة فاركبوها صالحة واتركوها صالحة صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرت سہل ابن حنظلیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ کے قریب سے گزرے تو دیکھا کہ بھوک و پیاس کی شدت اور سواری و باربرداری کی زیادتی سے اس کی پیٹھ سے لگ گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بے زبان چوپایوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ان پر ایسی حالت میں سواری کرو جبکہ وہ قوی اور سواری کے قابل ہوں، اور ان کو اچھی حالت میں چھوڑ دو کہ وہ تھکے نہ ہوں۔ اس حدیث میں جو حضرت سہل ابن حنظلیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک چوپائے کے سامنے سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس میں اتنی لاغری آ چکی ہے کہ اس کا جو پیٹھ ہے یعنی پیچھے کا جو کمر ہے وہ آگے کے پیٹھ کے ساتھ جو ہے وہ چپک گیا ہے، یعنی بالکل اس کے ساتھ یکجا ہو گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی حالت کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ افسردہ ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا کہ بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ بے زبان کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف اپنی امت کو اشارہ فرمایا کہ چونکہ یہ تمہیں بول نہیں سکتے، اور اگر بولیں بھی تو ان کی بولی تمہیں سمجھ میں نہ آئے، ان کی زبان تمہیں سمجھ میں نہ آئے، تو کوشش اس بات کی تمہیں کرنی چاہیے کہ حد الامکان ان کا خیال رکھا کرو، یعنی جب انہیں تم کہیں پر گھمانے پھرانے کے لیے لے کے جاؤ تو انہیں سیر کر کے پھر انہیں لے کے جایا کرو۔ اسی طرح ان کے اوپر جب کوئی بوجھ وغیرہ یا کبھی کوئی چیز وغیرہ لادنی ہو یا لے کے جانی ہو تو انہیں وہ خوب سیر کر لیا کرو۔ اگر انہیں پانی کی ضرورت ہو تو انہیں پانی پلا دیا کرو۔ اگر انہیں بھوک وغیرہ لگی ہے تو انہیں دانہ چارہ یا گھاس وغیرہ جو ان کی ضرورت ہے وہ انہیں کھلا دیا کرو، کیونکہ یہ بے زبان ہے، یہ تمہیں کہہ نہیں سکتے۔ ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن خدا نہ خواستہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے اندر مبتلا نہ کر دیے جاؤ اس کی وجہ سے، کیونکہ یہ بے زبان ہے اور تمہیں ان کی بولی سمجھ میں نہیں آتی، اور نہ ہی یہ تمہیں اس طرح آگاہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں بھوک لگی ہے یا ہمیں پیاس لگی ہے یا ہمارے کمر میں جو ہے تکلیف ہوئی ہے، وہ تمہیں چونکہ اپنی زبان کے ذریعے سے آگاہ نہیں کر سکتے اور نہ تم ان کی بولیوں کو سمجھ پاؤ گے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضری دینا پڑے اور کہیں خدا نہ خواستہ اللہ کے عذاب کے مستحق قرار نہ دیے جاؤ۔ لہٰذا اسلام چونکہ ایک ضابطۂ حیات ہے، اس میں جہاں انسانوں کے ساتھ وہ ہمدردی اور حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوپایوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ لہٰذا جس کے گھر میں جو بھی جانور ہے تو حد الامکان اس چیز کی کوشش کریں کہ ان کا خیال رکھا جائے، کھانے پینے اور سواری کے اندر اس کے اندر رعایت رکھی جائے، اور حد الامکان اس چیز کی کوشش کی جائے کہ اسے زیادہ اذیت نہ دی جائے، اسے تکلیف میں مبتلا نہ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سنت پر عمل پیرا ہونے والا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. For more Islamic lectures, kindly subscribe to Ruke Buli on YouTube.